أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله التقوى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے دونوں جہاں کا پالنہار ہے. لاکھوں اور کروڑوں مرتبہ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہادی سبل فخر رسل شافع محشر ساقی کوثر محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین کرام اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیارے حبیب رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہمیں گزارنے کا موقع عطا فرمایا، اور ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو آج جمعہ میں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح باتیں کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو بہت ساری رحمتوں کو اپنے ساتھ لاتا ہے، بہت ساری برکتوں کو اپنے ساتھ لاتا ہے، اور بہت ساری سعادتوں کو اپنے ساتھ لاتا ہے. اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتوں والا عشرہ لاتا ہے، اور اپنے ساتھ مغفرت والا عشرہ لاتا ہے، اور اپنے ساتھ جہنم سے نجات والا عشرہ اپنے ساتھ لاتا ہے. لیکن آج رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہونے کو ہے. اپنی رحمتوں کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے، اپنی برکتوں کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے، اور اپنی سعادتوں کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور مبارکبادی کے قابل ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مبارک مہینے کی قدردانی کی. اس مبارک مہینے میں جس طرح عبادت کرنا تھا ویسی عبادت کی، جس طرح اس کا حق ادا کرنا تھا اس طرح اس کا حق ادا کیا. روزوں کی پابندی کی، نمازوں کی پابندی کی، قرآن پاک کی تلاوتوں کی پابندی کی، اور خصوصاً نماز تراویح کی پابندی کی، اور
اور اعتکاف جیسی بڑی سنت کا اہتمام کیا تو مبارکبادی پیش کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس مبارک مہینے میں عبادتیں کی، اس مبارک مہینے کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں حاصل کی۔ لیکن بدنصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کے روزوں کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، نمازوں کی پابندی نہیں کی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر نہیں کیا، نماز تراویح کا اہتمام نہیں کیا، اعتکاف جیسی بڑی سنت کو چھوڑ دیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ انسان دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، مال و دولت کو اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ بہت سی جگہ یوں سننے میں آیا ہے کہ کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ بھائی صاحب کیا آپ روزے سے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں آج روزے سے نہیں ہوں۔ وجہ معلوم کرتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ اگر میں روزہ رہوں گا تو مجھے کام کرنے نہیں ہوگا، سست ہو جاتا ہے، سخت پیاس لگتی ہے، سخت بھوک لگتی ہے، جان تھک جاتا ہے، اسی لیے میں نے روزے کو ترک کر دیا۔ افسوس ہوتا ہے اس شخص پر جس نے مال کے کمانے کے لیے اس رمضان المبارک کے روزوں کو ترک کر دیا، مال کو اکٹھا کرنے کے لیے رمضان المبارک کی سعادتوں کو چھوڑ دیا، برکتوں کو چھوڑ دیا، رحمتوں کو چھوڑ دیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کر دی ہے کہ اگر دل میں دنیا کی محبت ہو تو وہ اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ سچی محبت صرف ایک ہی سے ہو سکتی ہے۔ اگر دنیا سے محبت کرتا ہے تو سچی محبت اللہ تعالیٰ سے نہیں ہو سکتی، اور جب سچی محبت اللہ تعالیٰ سے ہو جائے تو دنیا سے محبت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر گناہ و معصیت کی جڑ ہے۔ آپ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہ کو لے لیجئے اور اس کی حقیقت پر غور کیجئے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اس کے پیچھے دنیا کی محبت کار فرما ہے۔ چور کیوں چوری کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ شرابی کیوں شراب پی رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص برا کام کر رہا ہے تو وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت سمائی ہوئی ہے۔ تو پھر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ کسی شخص نے دنیا کی کیا ہی بہترین مثال دی ہے، فرمایا دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کا سایہ۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اپنے سائے کا تعاقب کروں، اس کا پیچھا کروں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کبھی اپنے سائے کو نہیں پکڑ سکے گا۔ ہاں، اگر وہ انسان اپنے سائے سے منہ موڑ کر مخالف سمت میں دوڑنا شروع کر دے تو وہ سایہ اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ اگر کوئی انسان
دنیا کی محبت دل میں لے کر اس کا طالب بن کر اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا تو وہ دنیا اور آگے آگے دوڑتی چلے جائے گی، وہ کبھی اس کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ لیکن اگر انسان سچے دل سے اس کی طرف سے منہ موڑ لے تو پھر دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو تمہارے قدموں میں کس طرح لا کر ڈال دیتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے، اور دنیا کی حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں بیان فرما دیا ہے، جن کو پڑھ کر دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عمرو بن عوف انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا، اور ان کو یہ کام بھی سپرد کیا کہ وہاں کے کفار اور مشرکین پر جو جزیہ اور ٹیکس واجب ہے وہ ان سے وصول کر کے لایا کریں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ٹیکس اور جزیے کا مال لے کر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، اور وہ مال، ٹیکس کا مال، جزیے کا مال نقدی کی شکل میں بھی ہوتا تھا، کپڑے کی شکل میں بھی ہوتا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ مال صحابہ کرام کے درمیان تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب کچھ انصاری صحابہ کو پتہ چلا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بحرین سے کچھ مال لے کر آئے ہیں، تو وہ انصاری صحابہ فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر اپنے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے تو وہ صحابہ سامنے آ گئے، اور زبان سے کچھ نہیں کہا۔ سامنے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مال بحرین سے آیا ہوا ہے وہ ہمارے درمیان تقسیم فرما دے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ صحابہ کرام تنگی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، پہننے کو کپڑا موجود نہیں تھا، کئی کئی وقتوں کے فاقے گزر رہے تھے، انتہائی تنگی کا زمانہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام سامنے آ گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرایا، اور سمجھ گئے کہ ان کے آنے کا مقصد
دنیا کی مال و دولت کے انبار لگے ہوں گے اور اس وقت تم ایک دوسرے سے ریس کرو گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے اور تم یہ سوچو گے کہ فلاں شخص کے پاس جیسا بنگلہ ہے میرا بھی ویسا ہو جائے، فلاں شخص کے پاس جیسی کار ہے میری بھی ویسی ہو جائے، فلاں شخص کے پاس جیسے کپڑے ہیں میرے بھی ویسے ہو جائے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ دنیا تمہیں اس طرح ہلاک کر دے گی جس طرح پچھلی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں مسلمانوں میں اتنی فراخی اور کشادگی کا دور آیا کہ صحابہ کرام کے قدموں میں یہ دنیا آ کر گری، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہیں، اس دنیا کو نہیں اپنایا۔ اگر میرے صحابہ چاہتے تو بڑے بڑے بنگلے میں زندگی گزارتے، بہترین عیاشی کی زندگی گزارتے، لیکن میرے صحابہ نے اس دنیا کو ٹھوکر مار دیا، جھوپڑیوں میں زندگی گزار دی، معمولی سی چھتوں کے نیچے صحابہ کرام نے زندگی گزار کر چلے گئے۔ حقیقت میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ کرام کو دنیا کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا، بار بار صحابہ کرام کو دنیا کی بے ثباتی کی طرف متوجہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بار بار آخرت کی اپنی نعمتوں کی طرف متوجہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ کرام کو آخرت کی عذاب کی طرف متوجہ کیا۔ اے انسان، تو ذرا سوچے تو صحیح کہ تو کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ مال و دولت کو اکٹھا کرنے میں دن رات ایک کر رہا ہے، دن رات اسی کی دوڑ دھوپ اور ہو رہی ہے، حالانکہ آج رمضان المبارک کے رخصت ہونے کا وقت ہے۔ اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی سعادتوں کے ساتھ رخصت ہونے کو ہے۔ ہاں الحمدللہ بہت سے ایمان والے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے دامن کے لحاظ سے، اپنے ظرف کے لحاظ سے رمضان المبارک کی سعادتوں کو سمیٹا ہے، رمضان المبارک کی رحمتوں کو سمیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو اور سعادتوں کو حاصل کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ جس طرح رمضان المبارک میں ہم نے عبادتیں کی، ویسے ہی ہم رمضان المبارک کے مہینوں میں کریں گے۔ جس طرح ہم نمازوں کی پابندی کی، اسی طرح ہم 11 مہینوں میں بھی نمازوں کی پابندی کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے۔ حفاظت سے مراد یہ ہے، یعنی عبادتوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ رمضان المبارک میں خیر کو قبول کرنے اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو بجا لانے کی جو توفیق میسر آئی ہے وہ دوسرے دنوں میں بھی باقی رہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی سے تعبیر کیا ہے۔ جیسا کہ پورے مہینے میں آپ حضرات نے بیانوں میں سنا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم سے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، جس طرح فرض کیے گئے تھے ویسے ہی تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ مقصد کیا ہے روزوں کو فرض کرنے کا؟ وہ مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑنا، دوسرا بندوں کے ساتھ ظلم کرنا۔ اور اس نافرمانی اور ظلم اور ناانصافی کا سبب دو چیزیں ہیں، ایک بہتر سے بہتر غذا کی طلب، دوسرا نفسانی خواہشات کی تکمیل کا تقاضا۔ اور روزہ ان دونوں چیزوں پر پابندی لگاتا ہے۔ صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کوئی بھی شخص حلال چیزوں کو بھی نہیں کھا سکتا۔ وہ اس پورے وقت میں اپنی بیوی سے اپنی ضرورت بھی پوری نہیں کرتا، حالانکہ یہ دوسرے مہینوں میں جائز ہے، مباح ہے۔ اگر کوئی شخص حلال چیزوں پر قدرت رکھنے کے باوجود ان 11 مہینوں میں حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ 30 روزے رکھنے کے باوجود یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے اس روزے کی فریضے کو صحیح فرض کے ساتھ انجام نہیں دیا، صحیح جذبے کے ساتھ انجام نہیں دیا۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ عام طور پر ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، بندوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی روا رکھی جاتی ہے، کم سے کم ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور ہم اپنی زندگی میں ایسا انقلاب لائیں گے جو صالح انقلاب ہوگا۔ گناہوں سے نفرت ہوگی، جس میں نفس کی غلامی سے آزادی ہوگی، جس میں کردار و عمل کی پاکیزگی ہوگی، اور جس میں نظر و فکر کی سلامتی ہوگی۔ ادھر رمضان آتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، مسجد کا نچلا حصہ، مسجد کا فوقانی حصہ پورا نمازیوں سے بھر جاتا ہے، سڑکوں پر نمازی ہوتے ہیں، گویا ایسا لگتا ہے کہ ہر نماز میں نماز جمعہ کا گمان ہوتا ہے۔ ادھر رمضان المبارک جاتا ہے تو بڑی مشکل سے 2 صفحے بھی پر نہیں ہوتی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو رضامندی، جو خوشنودی کا جذبہ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جذبہ تھا، اب وہ ختم ہو چکا ہے۔ محبت کی آگ بجھ گئی ہے۔ اس لیے اس بات کا عزم کیجئے کہ جس طرح ہم رمضان المبارک میں عبادتیں کیا کرتے تھے، اسی طرح ہم رمضان کے علاوہ میں یہ عبادت کریں گے۔ جس خدا کے خوف نے رمضان المبارک میں آپ کا سر جھکایا، آج بھی وہ ذات بڑی جلال و قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ ادھر رمضان المبارک جاتا ہے تو تمام مسلم بھائی حرام چیزوں کو استعمال کرنے لگتے ہیں، حرام چیزوں کو استعمال کرنے لگتے ہیں، حرام مال کھانے لگتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سود کو حرام فرمایا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 درجات ہیں، ان میں سے کمتر سا کمتر درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماں کے ساتھ برائی کرے۔ اور آج تو بہت سے مسلمان بھائی بینکوں میں زیادہ رقم جمع کر دیتے ہیں اور وہ بینک ادا کی ہوئی رقم سے زیادہ رقم ادا کرتا ہے، اور وہ مسلمان بھائی اسی کو اپنے خوراک بنا رہے ہیں، اسی کو اپنی غذا بنا رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ اس مسلمان پر جو اس سود کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اس کو اپنی خوراک بنا رہا ہے۔ ادھر رمضان المبارک رخصت ہوتا ہے تو ادھر مسلمان بھائی شراب خانوں میں جوا میں مصروف ہوتے ہیں، شطرنج کے کھیلوں میں
اپنی گاڑھی کمائی ان جوا کھیلنے والوں کی نظر ہو جاتی ہے، اور رمضان المبارک ادھر رخصت ہوتا ہے ادھر جھوٹ کی وبا عام ہو جاتی ہے، عیب جوئی عیب تلاشی عام ہو جاتی ہے، اور تجارت میں دھوکہ دہی عام ہو جاتی ہے۔ یہ کمانے اور مال حاصل کرنے کے ایسے طریقے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ سود سے، جوا بازی سے، تجارت میں دھوکہ دہی سے، تجارت میں بددیانتی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ آپ سب اس بات کا عزم کریں، عزم مصمم کریں کہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں گے۔ ادھر رمضان المبارک رخصت ہوتا ہے تو مسلمان بھائی اسراف میں، فضول خرچی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس رمضان المبارک میں سال بھر میں ایک مرتبہ زکات ادا کرتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ ادھر رمضان رخصت ہوتا ہے تو اپنے مال کو اسراف کرنے لگتے ہیں، فضول خرچی کرنے لگتے ہیں، مکانات کی تزئین کے لیے خرچ کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے مکانات کی آرائش کے لیے ختم کرتے ہیں۔ رمضان رخصت ہوتے ہی فرنیچر میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور شادی بیاہ میں فضول خرچی شروع ہو جاتی ہے۔ کئی قسم کے سالن، کئی قسم کے کھانے، کئی قسم کے میٹھے بنواتے ہیں، ادھر دعوت ختم ہوتے ہی اچھی خاصی پوری دعوت کو پھینک دیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کئی محتاج بندے ہیں جنہیں سر چھپانے کے لیے جھوپڑے نہیں ہیں، جنہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے؟ کیا اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے مال کو اسراف کرنے سے بچو، فضول خرچی کرنے سے بچو۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ورنہ تو رمضان کے ختم ہونے پر بہت سارے مسلمان تھیٹر پر جانے لگتے ہیں، ٹیکسوں میں جانے لگتے ہیں۔ اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، وقت کی قلت ہے، ورنہ اس کی تفصیل میں جا کر آپ کو وضاحت کے طور پر بتا دیتا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے مختصراً یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے سماج میں یہ بھی گناہ دن بدن بڑھتے چلا جا رہا ہے کہ وارثوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، بھائی بہنوں کا حق دبا لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ کھلے طور پر قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو اس کا حق دینے سے انکار کرتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ جو کچھ اس کی شادی میں دیا ہے وہی اس کے لیے کافی ہے۔ قرآن نے بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہنوں کو حق دیا ہے، ان کو حق دو، ان کا حق نہ دباؤ۔ اگر آپ ان کا حق دباؤ گے تو یہ حرام مال کھانا ہوا، حرام مال کو اپنے مال میں شامل کرنا ہوا۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو بظاہر دیندار لوگ بھی ان گناہوں میں مبتلا ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ سب برائیاں ہماری سماج میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تقوی کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ ہم سماج کو ان گناہوں سے پاک کریں، ان برائیوں سے پاک کریں۔ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں وہ شخص محبوب ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ تو رمضان المبارک کا اصل تحفہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، کیونکہ یہ گناہوں کی طرف لے جانے والے قدموں کو روکتا ہے۔ یہ دنیا ایک راہ گزر ہے اور انسان اس راہ کا ایک مسافر ہے، اور مسافر کے لیے زیادہ سفر یعنی توشہ تقوی ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ تو میرے
میرے عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا اصل تحفہ تقویٰ ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک میں بے پناہ برکتوں کو اپنے دامن مراد میں محفوظ کر لیجئے اور تقوی کو اپنا توشہ سبل بنا کر زندگی کا سبب طے کیجئے۔ راستہ پرخطر ہے، منزل تک پہنچنا ضرور۔ میرے عزیز دوستوں، وقت بہت تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ آخر میں یہ بات ذکر دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے رمضان المبارک میں صحیح قدردانی کی ہے ان کے لیے مبارکبادی ہے، وہ مبارکبادی کے قابل ہے۔ جنہوں نے رمضان المبارک کی صحیح قدردانی نہیں کی ان کے لیے چاہیے کہ وہ رمضان المبارک میں توبہ و استغفار کریں۔ ابھی چند گھنٹے باقی ہے، چند لمحات باقی ہے، رمضان المبارک کی ناقدری سے توبہ و استغفار کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں۔ اور آخر میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ عید سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ فطر کو واجب اور مشروع قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت، ہر آزاد اور غلام، ہر بڑے اور چھوٹے پر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے۔ جو بھی شخص عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقے کی طرح ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں تقویٰ و پرہیزگاری کی نعمت سے سرفراز فرمائے اور ما بقیہ زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے وہ سنتیں پڑھیں۔